اور کچھ سال یوں ہی گزر گئے اور یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے۔ وہ بچپن میں بھی بہت پیارے تھے اور جوان ہو کر تو خوبصورتی انتہا کو پہنچ گئی۔ تو وہ وزیر جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، اس کی بیوی کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے ان کی خوبصورتی دیکھی تو ان پر فدا ہو گئی اور انہیں گناہ کی دعوت دی۔ پہلے تو وہ ڈھکے چھپے انداز میں کوشش کرتی رہی، پھر ایک دن اس نے پوری پلاننگ کے ساتھ گھر کے سارے ملازموں کو چھٹی دی اور دروازے بند کر کے یوسف کو اپنی طرف بلایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی اور انکار کر دیا اور بچنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے۔ وہ بھی ان کے ساتھ بھاگی، ان کے پیچھے، اور انہیں روکنے کے لیے ان کے پیچھے سے قمیض پکڑی تو وہ پھٹ گئی۔ اسی دوران حضرت یوسف نے دروازہ کھول دیا اور دروازے کے باہر اس عورت کا شوہر کھڑا تھا۔ وہ ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ تو اس عورت نے فوراً پانسا پلٹا اور چال بازی سے کام لیتے ہوئے کہنے لگی، تمہارے خیال میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے جو تمہاری بیوی پر غلط نظر رکھے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی برا ارادہ نہیں رکھا، ہاں بلکہ یہی مجھے اکسا رہی تھی گناہ پر۔ اور پھر اس عورت کے گھر والوں میں سے ہی کسی نے کہا کہ دیکھیں، اگر یوسف کے کپڑے فرنٹ سے پھٹے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا، یعنی یوسف اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عورت جھوٹی ہے اور وہ غلط کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور یوسف سچا ہے۔ اور جب لوگوں نے دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا ثبوت تھا۔ تو سب کو پتہ چل گیا کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ اور پھر وزیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ غلط کام تم نے کیا ہے، تم اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اس بات کو اگنور کر دو۔ لیکن یہ ایک انہونی سی بات تھی، تو یہ بات دوسرے لوگوں میں پھیل گئی اور شہر کی عورتیں آپس میں اس بارے میں باتیں کرنے لگیں کہ دیکھو، عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہ تو بالکل پاگل ہو گئی ہے۔ بھلا ایسے بھی ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے نوکروں کو پسند کیا جائے؟ تو یہ ساری باتیں اس عورت تک پہنچیں۔ تو یہ ان سب عورتوں کو اپنے گھر دعوت پر بلاتی ہے اور ایک ایک چھری اور پھل ان کے سامنے رکھتی ہے۔ جب وہ عورتیں محفل میں بیٹھ کر آرام سے اپنے لیے پھل کاٹ کے کھا رہی ہوتی ہیں، ساتھ میں باتیں کر رہی ہیں، تو اس وقت یہ عورت حضرت یوسف سے کہتی ہے کہ تم اندر آؤ۔ اور جب حضرت یوسف سب کے سامنے آتے ہیں تو وہ عورتیں حضرت یوسف کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں اور ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں، کیونکہ حضرت یوسف انتہائی خوبصورت اور نورانی شخصیت کے مالک تھے۔ اور وہ پکار اٹھتی ہیں کہ یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اور اسی عالم میں انہیں دیکھتے دیکھتے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیتی ہیں، جس پر عزیز مصر کی بیوی ان عورتوں پر طنز کرتی ہے کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم لوگ مجھے طعنہ دیا کرتی تھی کہ اپنے غلام کے پیچھے لگ گئی۔ ہاں، میں اسے کہہ رہی ہوں کہ میری بات مان جاؤ، اگر نہیں مانے گا تو بہت ذلیل اور رسوا ہوگا، میں اسے جیل میں قید کروا دوں گی۔ تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یہ عورتیں جس گناہ کی طرف مجھے بلا رہی ہیں، مجھے اس سے زیادہ بہتر لگتا ہے کہ میں قید ہو جاؤں۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور بالآخر عزیز مصر اور باقی عورتوں کے شوہروں نے یہی بہتر سمجھا کہ حکمت اسی میں ہے کہ ہم یوسف کو جیل میں ڈال دیں، اور پھر یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اور جب یہ وہاں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ 2 اور قیدی بھی جیل میں انٹر ہوتے ہیں، یعنی ان کا وہ جو جیل کا سیل ہوتا ہے نا، اس میں۔ تو وہ نوٹ کرتے ہیں کہ حضرت یوسف کے چہرے پر کتنا نور ہے
اور یہ کیونکہ عبادت نماز وغیرہ پڑھتے تھے تو وہ ان سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور اپنا ایک ایک خواب انہیں سناتے ہیں جو انہوں نے دیکھا تھا، اور حضرت یوسف سے ان کے خواب کی تعبیر بتانے کی ریکویسٹ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے خواب دیکھا ہوتا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے اور وہ رس اپنے آقا کو پلا رہا ہے۔ دوسرے نے خواب دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے اس میں سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف ان کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ جس نے یہ دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور دوسرے کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ یہاں سے رہا ہو جائے گا اور وہ دوبارہ اپنے آقا کے پاس جا کر ان کی خدمت کرے گا۔ تو جس کے متعلق حضرت یوسف کو یہ گمان تھا کہ اسے رہائی مل جائے گی، اس سے وہ کہتے ہیں کہ اپنے آقا سے میرا بھی ذکر کرنا، لیکن شیطان اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر اپنے آقا سے کرنا بھلا دیتا ہے، اور پھر کئی سال اسی طرح گزر جاتے ہیں اور حضرت یوسف جیل میں ہی رہتے ہیں۔ پھر ایک دن وہاں کے بادشاہ کو ایک خواب آتا ہے جس کی تعبیر کسی کو معلوم نہیں ہوتی، کسی کو سمجھ نہیں آتا، اور پھر وہیں دربار میں یہ بندہ غلام کے طور پر سرو کرتا تھا، تو اس کو حضرت یوسف کا خیال آیا، تو اس نے کہا کہ میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، آپ مجھے جیل جانے کی اجازت دیں۔ اور پھر وہ جیل میں جا کر حضرت یوسف سے اس کی تعبیر پوچھتا ہے اور واپس آ کر بادشاہ کو بتاتا ہے، جس پر بادشاہ خوش بھی ہوتا ہے اور حیران بھی، کیونکہ اس کو یہ تعبیر بالکل صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اس پر بادشاہ حکم دیتا ہے کہ اس قیدی کو باہر نکالا جائے، کیونکہ اسے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ انسان بہت ذہین اور سمجھدار ہے۔ تو جب سپاہی حضرت یوسف کو قید سے باہر نکالنے کے لیے جاتے ہیں تو حضرت یوسف باہر آنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے معلوم کیا جائے کہ جس جرم کی وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا اس کی حقیقت کیا ہے۔ پھر بادشاہ اس کی ساری تحقیق کرتا ہے، ان عورتوں کو تلاش کر کے بلاتا ہے اور حضرت یوسف کے معاملے کے بارے میں پوچھتا ہے۔ تو اس وقت وہ عورتیں گواہی دیتی ہیں کہ حضرت یوسف بالکل بے گناہ ہیں، ہم نے ان میں کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں دیکھی۔ اور اس پر عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھتی ہے کہ ہاں، میں ہی ان کو اپنی طرف ورگلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو جب ان کی بے گناہی ثابت ہو جاتی ہے تو اس وقت حضرت یوسف جیل سے باہر آتے ہیں، اور پھر بادشاہ ان سے ملاقات کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بہت ہی دانش مند اور دیانتدار انسان ہیں، تو وہ حکومت کا سارا انتظام ان کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کے خواب کے مطابق ملک میں قحط پڑ جاتا ہے، اور جس کے حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت اچھے انتظامات کیے ہوتے ہیں کہ لوگ دور دراز کے علاقوں سے غلہ لینے کے لیے مصر آنے لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف کے آبائی گاؤں جہاں ان کے ماں باپ اور بھائی رہتے تھے، وہاں بھی قحط کے اثرات کی وجہ سے غلہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ایک قافلے کی شکل میں مصر غلہ لینے آتے ہیں۔ اس قافلے میں ان کے بھائی بھی موجود تھے، تو حضرت یوسف اپنے بھائیوں کو پہچان لیتے ہیں، لیکن ان کے بھائیوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جس سے غلہ لینے آئے ہیں وہ یوسف ہیں۔ پھر وہ اپنے بھائیوں کو غلہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے غلاموں سے کہتے ہیں کہ ان کے پیسوں کی تھیلیاں بھی واپس انہی کے غلے میں رکھ دو تاکہ یہ اگلی دفعہ بھی آئیں، اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ جب تم اگلی دفعہ آؤ تو اپنے گھر کے باقی افراد یعنی اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کے آنا۔ اور پھر جب وہ اگلی دفعہ آتے ہیں اپنے بھائی کو لے کر، تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک تدبیر کرتے ہیں کہ اپنے بھائی کے سامان میں اپنا ایک پیالہ رکھوا دیتے ہیں اور پھر چوری کے الزام میں اسے وہیں رکھ لیتے ہیں۔ پھر جب باقی بھائی واپس گاؤں آتے ہیں تو حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ جاؤ اور کسی بھی طرح اپنے بھائی کو واپس لے کر آؤ۔
تو تب یہ لوگ دوبارہ مصر آتے ہیں اور حضرت یوسف سے آ کے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو واپس کر دیں، چاہے ہم سے جرمانہ لے لیں۔ تو اس پر حضرت یوسف ان سے پوچھتے ہیں، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو بھائیوں کو بہت حیرت ہوتی ہے کہ یہ بندہ یوسف کے بارے میں کیسے جانتا ہے۔ پھر وہ غور کرتے ہیں تو انہیں تھوڑا شک پڑتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم یوسف ہو؟ تو اس پر حضرت یوسف کہتے ہیں کہ ہاں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور گاؤں سے باقی سارے گھر والوں، ماں باپ کو بھی ادھر لے آؤ، اور ساتھ ہی اپنی قمیص دیتے ہیں کہ یہ لے جاؤ اور یہ والد صاحب کے چہرے پر ڈالنا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور پھر یہ بھائی حضرت یوسف کی قمیص لے کر اپنے قافلے کے ساتھ مصر سے روانہ ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی ادھر سے قافلہ روانہ ہوتا ہے، وہاں گاؤں میں حضرت یعقوب کو فوراً محسوس ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، جبکہ وہ قافلہ گاؤں سے بہت دور مصر میں تھا، لیکن پھر بھی انہیں اللہ کی طرف سے یہ فیلنگ، یہ معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام ان کے اپنے گاؤں کے کنویں میں گرے ہوئے تھے، تب تو انہیں حضرت یوسف کی خوشبو نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اللہ نہیں چاہتے تھے کہ انہیں اس بارے میں معلوم ہو۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر بندے کے پاس، چاہے وہ کوئی عام انسان ہو یا کوئی نبی ہو، اتنا ہی علم آتا ہے جتنا اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد قافلہ واپس گاؤں پہنچتا ہے اور سارے گھر والے مصر آ جاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے ہیں اور اس وقت ان کے ماں باپ اور 11 بھائی ان کو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، یعنی ان کے سامنے جھکتے ہیں عزت کے لیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، اللہ نے اسے سچ کر دکھایا۔ تو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بے شمار احسانات کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے میرے پر بہت احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے یہاں لے آیا، اس کے بعد بھی کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف کروا دیا، اور اس نے مجھے حکومت عطا کی اور باتوں کی تعویل کا علم سکھایا۔ اور پھر وہ اللہ سے مخاطب ہو کر ایک دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تمام زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اے اللہ، مجھے اپنی فرما برداری کی حالت میں اس دنیا سے اٹھانا اور نیک لوگوں میں شامل فرما لینا۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، سورہ یوسف کی آیت 101 میں ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین آمین یا رب العالمین۔ اب یہاں پہ دیکھیں، سوچنے کی بات ہے کہ حضرت یوسف کی زندگی میں کتنے مشکل حالات بھی آئے کہ انہیں کنویں میں گرا دیا گیا، وہاں سے قافلے نے نکالا، بازار میں بیچ دیا، غلام بن گئے، کتنے سالوں تک غلامی کی زندگی گزاری، اور پھر وہاں سے بغیر کسی جرم کے انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور پھر کتنے سال قید خانے میں گزارے۔ لیکن اس کے باوجود اینڈ پر جب وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر رہے ہیں، ان پریشانیوں کو یا نیگیٹو چیزوں کو وہ مینشن نہیں کر رہے، وہ اس میں سے پازیٹیوٹی کو چوز کر رہے ہیں کہ اللہ نے میرے پر یہ بھی احسان کیا کہ مجھے جیل خانے سے نکلوا دیا، اللہ نے یہ بھی احسان کیا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے دل کو سکون دیتی ہے اور آپ کو تمام حالات میں سنبھالے رکھتی ہے کہ آپ ہر سچویشن میں پازیٹیو چیزوں کو نوٹ کریں کہ اس سچویشن میں اللہ کا کون سا کرم ہے جو خاص میرے پہ ہے۔ اس کے بعد سورہ کے آخر میں پوری صورت پر ایک تبصرہ ہے، یعنی کنکلوڈنگ سمری کہہ سکتے ہیں، اور اس ساری سورہ میں حضرت یوسف کی زندگی کی جتنی بھی ڈیٹیل بتائی گئی وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے،
کیونکہ مکہ والوں نے جو سوالات کیے تھے اس صورت میں ان کا جواب دے دیا گیا جو اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی غفلت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کائنات میں اللہ کی قدرت کی اتنی ساری نشانیاں دیکھ کر بھی لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ پھر دین حق کا سیدھا راستہ بتا کر شرک کی مذمت کی گئی اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بھیجتے رہتے ہیں۔ اور پھر سورہ کے اختتام پر قرآن کے اوصاف بیان کیے گئے۔ یہ تھا ہمارا سورہ یوسف کا خلاصہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔